خود ہی کی پہچان کیا ہے؟ عمر بڑھتی ہے تو خود بخود خود کی پہچان ہوتی چلی جاتی ہے. تو پھر آپ کیا یہ کہیں گے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو خود ہی کا سفر کبھی طے نہیں کر پاتے؟ اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک زمین جو ایک ڈاٹ کی حیثیت رکھتی ہے، بلینئر سے پوچھے جو ڈیتھ بیڈ پہ ہے، بستر مرگ پہ ہے، اور اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یو آر نو مور. انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے. انسان اپنی بے بسی کی انتہا پر ہوتا ہے تو وہ اپنی خدا کی پہچان کے عروج پر ہوتا ہے. السلام علیکم جی، ونس اگین ٹاک آف دا ویک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں ہوں ڈاکٹر طاہر ارباب، اور میرے ساتھ ہمارے جو گیسٹ جو ہمیں ویکلی بہت اچھی اچھی ایڈوائزز دیتے ہیں، اشفاق احمد صاحب موجود ہے. آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن یا خود کی پہچان جو ہے نا وہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے، اور انسان کی ترقی کا راز اسی میں ہی ہے. اور جب آپ خود ہی کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ کی خدا سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. یہ فلسفی کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے، نہیں ہے؟ اور ہاؤ اٹ ہیپنس، ہم اشفاق سے اس بارے میں پوچھتے ہیں اور ان کا حال احوال بھی پوچھتے ہیں. اوور دا ویکینڈ کیسا رہا؟ السلام علیکم جی اشفاق. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویکینڈ کیسا تھا آپ کا؟ ویکینڈ واز ویری فائن. کریوکی نائٹس پہ اچھا گزرا ہوگا یقینی طور پہ. آپ کو پتہ ہے نا کافی پلانٹ پہ کریوکی نائٹس کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امیزنگ ہوتی ہیں. فار شیور. اشفاق جو ہیں ہماری میوزیکل نائٹس جو کافی پلانٹ فیز 5 پہ ہوتی ہیں ان کو ضرور اٹینڈ کرتے ہیں جب ان کو ٹائم ملتا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ان کا ایکسپیرینس کافی اچھا ہوگا. اس کے اوپر بتائیں گے کچھ ایکسپیرینس کیسے؟ آپ کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے اور بڑی اچھی اس میں جو ہے پارٹیسپیشن ہے. لوگ بڑے اس میں مطلب بڑی دل و جان سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بڑے ہی ڈیسنٹ اور بڑے یعنی پروفیشنل ماحول کو سمجھنے والے اور بڑے کوآپریٹیو انٹریکٹیو لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں. لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ان کو آنا چاہیے وہاں پہ یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے اس میں ایک تو انیشیٹو بھی سٹارٹ کیے ہوئے ہیں کہ اس سے جو اسپیشلی وہ لوگ جن کو پبلک انگزائٹی ہے، یعنی جو لوگ پبلک میں جانے سے شائی فیل کرتے ہیں، پبلک میں بولنے سے گھبراتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر آ کر ان کے لیے آئی تھنک اٹس اے نائس پلیس. تھینک یو سو مچ اشفاق. یہ واقعی ہی ایسا ہے. کریوکی نائٹس جو ہیں وہ صرف میوزیکل نائٹس نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہیں کہ وہ اپنے جو ان کو پبلک شائنس ہے، اگر وہ پریزنٹیشنس میں کہیں کوئی مسئلہ ہے، لوگوں کے سامنے بولنے میں کوئی مسئلہ ہے، تو کریوکی نائٹ از اے سپورٹ فار دیم. اور وہاں پہ بالکل بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا کانفیڈنس بلڈ بھی ہوا ہے بہت زیادہ. جی اشفاق، خود ہی کی پہچان کیا ہے؟ جی بیسیکلی خود کی پہچان زندگی کے ہر فیلڈ میں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، تو اس کے کئی ڈیفینیشنز اور معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ معنی یا اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں اپنی پوزیشن کو سمجھے، اپنی لمٹس کو سمجھے، اپنی پاور کو ریئلائز کرے، اس پر یہ ادراک ہو کہ اس کائنات کے اوپر اس کا کتنا کنٹرول ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ارلی ایج میں ہوتا ہے یا امپاورڈ ہوتا ہے یا سکسیزفل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا یا جو اس کی جورسڈکشن ہے یا جو اس کی رعیت ہے جسے کہہ لیں، وہ اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، وہ اس کے نظریات سے چل رہی ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو یہ سارا نظام جو ہے یہ بدل جائے گا. لیکن ہوتا یہ کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو خود بخود خود کی پہچان ہوتی چلی جاتی ہے. جب انسان جو کہ بڑے بڑے نظریات کی بات کرتا ہے، دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھتا ہے اور پتہ نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کائنات میں کتنا امپورٹنٹ ہے، تو جب وہ ایجنگ فیکٹر کی طرف ایجنگ میں جاتا ہے، جب اس کے فیس پر رنکلز پڑنا شروع ہوتے ہیں تو وہ یہ ریئلائز کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ دنیا تو دور کی بات، اس کا تو اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ اپنی سانس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، اس دل تو دور کی بات، پلک جھپکنا جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں ہے. اگر یہ پلک نہ جھپکے تو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر یہ پلک زیادہ جھپکنے لگے تو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. رائٹ اشفاق، تو پھر آپ کیا یہ کہیں گے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو خود ہی کا سفر کبھی طے نہیں کر پاتے، کبھی بھی نہیں طے کر پاتے، اس سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، وہ سفر تک نہیں جا پاتے. اور ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ خود ہی کی اس پہچان کو اگر
تب کر پائیں جب ان کو رنکلس پڑ جائیں. تو ڈو یو تھنک سو دیر از اے یوز آف اٹ؟ ٹرو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چیز ہے کہ وقت آپ کو ریئلائز کروا رہا ہے، اور ایک چیز ہے کہ آپ وقت سے پہلے چیز کو ریئلائز کریں. یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایون جاب میں، بزنس میں، جو لوگ اپنی کیپیسٹی کو وقت سے پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا بزنس کر پاتے ہیں، وہ اچھا کام کر پاتے ہیں. تو اسی طرح خدا کا جو مقام کو سمجھنے کے لیے انسان کو، اسی کو شاید خدا نے کہا ہے کہ جو عقل والے ہیں، جو ویژن والے ہیں. ویژن کسے کہتے ہیں؟ ویژن کہتے ہیں کہ وہ چیز جو پسے پردہ ہو اور آپ اس کو دیکھ سکیں. تو جو ویژن والے دور اندیش لوگ، دور اندیش یعنی دور تک دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو وقت سے پہلے ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کی اس کائنات میں حیثیت کیا ہے. وہ کائنات جس کے بارے میں اب کہا گیا ہے کہ اس میں ملینز آف سولر سسٹمز ہیں اور ملٹیپل گلیکسیز ہیں، جو کہ پہلے سمجھتے تھے کہ صرف ایک ہی گلیکسی ہے. اس گلیکسی کے اندر، اتنی بڑی کائنات کے اندر، ایک زمین جو ایک ڈاٹ کی حیثیت رکھتی ہے، اس ڈاٹ کے اندر 6 اور 7 بلین انسانوں کے اندر ایک انسان اگر اپنی اس حقیقت کو پہچان لے تو پھر اس کو خدا کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے انسان کی بے بسی بڑھتی جاتی ہے، خدا کا مقام اس کے اوپر خود بخود واضح ہوتا چلا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. یعنی آپ کو کسی کا بڑا پن جاننے کے لیے اپنا چھوٹا پن محسوس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کسی کے علم کی عزت کرنے کے لیے آپ کا اپنا کم علم محسوس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ کسی سے پوچھنا ہو کہ انسان کی طاقت کیا ہے یا اس کی بے بسی کیا ہے، تو وہ آپ کسی اس بلینئر سے پوچھے جو ڈیتھ بیڈ پہ ہے، بستر مرگ پہ ہے، اور اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یو آر نو مور. تو اس سے پوچھیں کہ انسان کی طاقت کیا ہے. یا اس پلین میں جو ایئر پاکٹ میں پھنس گیا ہو اور کریش کی طرف جا رہا ہو، تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو آہوزاری ہے، ان سے پوچھیں خود کی پہچان کیا ہے، یا انسان کی حقیقت یا اس کی پاور کیا ہے. یا کوئی شپ سمندر میں ڈوب رہی ہے، تو اس میں جن لوگوں نے ٹائٹینک مووی دیکھی، آپ اس میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایک کھانے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اپنے کپڑے پہ گرنا یا ٹائی کی ناٹ کا غلط لگ جانے کو تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں، کس طرح گاڈ گاڈ کہتے ہوئے اور ان کی چیزیں بکھر رہی ہیں اور ان کی طاقت کہاں جاتی ہے. یہی چیز خدا جگہ جگہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اپنے ماضی میں دیکھیں کہ ان قوموں اور انسانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اپنی ذات کو پہچانیں کہ آپ کی اصل میں حقیقت کیا ہے. اب آپ کی بات کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اور میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب انسان بے بسی کی انتہا پہ ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے خدا پر ایمان کے میکسیمم لیول پہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ آج کی تحقیق اور جو گلیکسیز ہیں، جو کائنات، لیکن پھر جو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، رائٹ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور شعور دیا ہے، اور پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، رائٹ، تو پھر وہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. اب ایک تو میں اس چیز کو تھوڑا کمپلیٹ کر لوں کہ جب انسان اپنی بے بسی کی انتہا پر ہوتا ہے تو وہ اپنی خدا کی پہچان کے عروج پر ہوتا ہے. اوکے. تو جن لوگوں کی میں نے مثالیں دیں کہ جب پلین کریش ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کے اندر گاڈ، اللہ، بھگوان، ہر طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت انسان کا کوئی نظریہ، کوئی ٹیکنیک، کوئی سائنس، کوئی ارادہ کام نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اب کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. اور اس وقت اس کا ایمان اگر پوچھیں، یا کسی نے کن پٹی پہ آپ کے پسٹل رکھ دیا اور آپ کو لگا کہ یو آر نو مور، تو اس وقت جس ایمان کے ساتھ آپ خدا کو یاد کرتے ہیں، یہ خدا آپ کو جگہ جگہ یاد دلاتا ہے. اور فرعون کی مثال ہے کہ جب وہ بالکل اسے لگا تو اس نے پکارا، تو پھر اس کے منہ میں خاک ڈال دی گئی کہ ناؤ اب یہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بے بسی کی انتہا ہوتی ہے تو خدا کی پہچان کی بھی انتہا ہوتی ہے اس وقت. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں، ہم انوینشنز کرنا چھوڑ دیں، ہم ڈسکوریز کرنا چھوڑ دیں، ہم بے بس ہونے کا انتظار کریں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو سمجھتے ہوئے اب تکبر سے بچیں،
اور خدا کی اس کائنات پہ اپنے نظریات مسلط کر کے لوگوں کو اس سے دور نہ کریں، مینوپولیٹ نہ کریں. آپ کھائیں پئیں، آپ انجوائے کریں، آپ اچھے طریقے سے رہیں، لیکن جو آپ کی باؤنڈریز ہیں ان کو ٹچ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کائنات کے اندر اگر میں نے یہ ایک چیز انوینٹ کر لی ہے، جو کہ بیسیکلی ڈسکوری ہے، اٹس ناٹ این انوینشن، آپ صرف خدا کے اصولوں کو انفولڈ کر رہے ہیں. تو اس انفولڈ کرنے سے آپ تکبر کی طرف نہ چلے جائیں، خدائی کی طرف نہ چلے جائیں، اس کو چیلنج نہ کرنے لگ جائیں جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، جس کے اندر آپ کی حیثیت ایک ذرہ جیسی ہو. ٹھیک، تھینک یو سو مچ اشفاق. بڑی ہی خوبصورتی سے اشفاق نے بتایا کہ خودی کو پہچاننا کیا ہے، لیکن خودی کو پہچاننے کے لیے اس ٹائم کا انتظار مت کریں کہ آپ کبھی بے بسی کی حالت میں جائیں، یا پھر آپ اپنی ایج کے اسٹیج کے اوپر جائیں جب آپ کو خود بخود ٹائم نے بہت کچھ سکھا دیا ہو. تلاش جاری رکھیں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ یس آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو اوقات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور وہی خالق کل اور مالک کل ہے، اور اسی کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں. مگر اس نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار جو ہے آپ نے اسی کو سمجھنا ہے کہ اس نے آپ کو خدا بننے کا اختیار نہیں دیا، اس نے آپ کو انسان اور اشرف المخلوقات بننے کا اختیار دیا ہے، اور یہی آپ کا دائرہ کار ہے. خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک میں کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.